یہ کتاب جو ہے ذکر و فکر خاص طور پر جو ہمارے ذاکرین ہیں ان کے لیے بہت مفید کتاب ہے. یعنی ویسے بھی بہت سارے افراد پوچھتے ہیں کہ صاحب مجلس کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ ذیشان صاحب کی ڈائریز ہیں جو انہوں نے مجلسوں ہی کے لیے نکات مرتب کیے تھے, اسی کو پھر مرتب انداز میں انہوں نے شائع کروا دیا. اس میں 11ویں امام کا جو مختصر سا چیپٹر ہے اس میں کچھ فرامین ہیں 11ویں امام کے, فقط ان کو دیکھیے. امام فرماتے ہیں رنجیدہ کے سامنے خوشی کا اظہار بے ادبی ہے. یہ تزکیہ نفس جس کی میں بات آپ سے بھی کر رہا تھا, خاص طور پر اس کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے رنجیدہ ہے, کسی مشکل کا شکار ہے, کسی پریشانی کا شکار ہے. ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے. اب اگر اس کے سامنے خوشی کا اظہار کیا جائے, مثلا اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور آپ اس کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ انعام میں فرسٹ لے کر آیا ہے, یہ بہت ہی نامناسب ہوگا, کہ بے ادبی ہے, یہ خلاف ورزی ہے اس تہذیب کی کہ جو آل محمد کسی معاشرے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. تم اس وقت اپنی خوشی کو چھپاؤ تاکہ اس کا زخم زیادہ گہرا نہ ہو جائے. اور تم کیوں ایسا کوئی کام کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے خدا نہ کرے اس کے دل میں تمہارے لیے حسد پیدا ہو جائے. نہ کرو ایسا کام. یہ ایک جملہ امام کا یقین جانیے کہ اسی پر پھر منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے شیخ سعدی کا بھی ایک جملہ ایک شعر کوٹ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ بعید نہیں ہے کہ شیخ سعدی نے الہام لیا ہو 11ویں امام کے اس فرمان سے, کہ اس کے اندر واقعاً بڑی گنجائش ہے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کسی کا احترام اس طرح نہ کرو کہ وہ زحمت محسوس کرے. کیا احترام نہ کرے؟ نہیں, احترام کرو, جو قابل احترام ہو اس کا احترام کرو, یہ اچھی بات ہے, مگر احترام اس طرح سے نہ کرو کہ خود وہ کہ جس کا احترام کیا جا رہا ہے وہ زحمت میں مبتلا ہو جائے, کہ یہ مت کرو. اب مثال کے طور پر فرض کیجئے کوئی 70 سال کے عالم دین ہیں جنہوں نے بڑی خدمت کی ہے, آپ کہیں کہ مولانا آپ بس ایئرپورٹ پہ اتریں اور اس کے بعد نشتر پاک تک ہم آپ کو جلوس کی صورت میں پیدل لے کر جائیں گے, تو آپ اطمینان رکھیے آپ کا احترام اس کا جلوس نکلوا دے گا. اس جلوس کے ساتھ ساتھ ان کا بھی جلوس ساتھ ساتھ ہو جائے گا. تو یہ احترام نیت اچھی ہے مگر حکمت سے خالی ہے, اس کے اندر وزڈم نہیں ہے. امام کہتے ہیں کسی کا احترام اس طرح نہ کرو کہ وہ زحمت محسوس کرے. آپ جس مہمان کا اکرام کرنا چاہتے ہیں, احترام کرنا چاہتے ہیں, وہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اور 6 طرح کے حلوے آپ نے اس کے سامنے لا کر رکھ دی. وہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, آپ کا یہ 6, 7 یا 70 حلوے بھی پیش کر دینا یہ آپ کے احترام کی غمازی کرتا ہے, مگر ان 6 میں سے اگر اس نے ہر ایک میں سے 2 نوالے لے لیے آپ کی محبت مروت کی وجہ سے, تو بعد میں اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. امام فرماتے ہیں, یہ 11ویں امام کے فرامین چل رہے ہیں, امام کہتے ہیں جس نے خاموشی سے نصیحت کی اس نے انسان کی عزت کی, اور جس نے سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے عیبدار بنا دیا. یہیں پر آپ وہ دوسری حدیث جو ہے ختمی مرتبت کی کمال کی اسی بات کو بیان کرتے ہیں, المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. آئینے کا کام کیا ہے؟ آئینے کا کام یہ ہے کہ جو جیسا ہے ویسا دکھائے گا, پینٹنگ کر کے نہیں دکھائے گا. آئینہ جو جیسا ہے ویسا دکھائے گا. اب اگر فرض کیجئے کہ ادھر کوئی داغ لگا ہوا ہے تو آئینہ اس کو چھپائے گا نہیں, آئینہ بتائے گا. مومن مومن کے لیے آئینہ ہے, یعنی مومن دوسرے مومن کو متوجہ کرے گا کہ مائی ڈیئر دیر از سم تھنگ رانگ, وہ بتائے گا. مگر ایک بات بتائیے کہ آئینہ کب تک بتاتا ہے؟ جب تک وہ سامنے ہو تب تک بتاتا ہے. کوئی دوسرا اس کے سامنے آ جائے تو نہیں بتاتا کہ پہلے جو آیا تھا اس کے اندر یہ عیب تھا, وہ کبھی یہ نہیں بتائے گا. اب جو سامنے آیا ہے تو اس کو اس کے بارے میں بتائے گا, پچھلے والے کے بارے میں نہیں بتائے گا. یہاں سے غیبت کا اور اصلاح کا فرق ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اصلاح کرنا ہے تو اس کو بتاؤ, اور اس طرح سے بتاؤ کہ اسی کو پتہ چلے, نہ یہ کہ جنگ اخبار کے اندر اشتہار آ جائے اور جیو کے اوپر پٹیاں چلنا شروع ہو جائیں. کہ یہ مت کرو. اگر تم واقعاً اس سے مخلص ہو
تو اس کو بتاؤ، دنیا کو مت بتاؤ۔ دنیا کو بتا رہے ہو اس کا مطلب تم عیبدار بنا رہے ہو، اس کو بنا رہے ہو اس کا مطلب واقعاً تم ویل وشر ہو، خیر خواہ ہو، اس کی بہتری چاہتے ہو۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ فیملی پرابلم، سوشل پرابلمز، دوستوں کے مسائل، ان سب کے اندر بعرض معذرت آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہ ہے کہ اگر واقعاً آپ مخلص ہیں تو دوسروں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ اس کو بتائیے کہ جس کا پرابلم ہے وہ اپنی اصلاح کر لے گا اور دوسروں کے سامنے اس کا عیب بھی ظاہر نہیں ہو پائے گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ امام فرماتے ہیں تقریباً 50 کے قریب ارشادات تو اس ایک کتاب کے اندر موجود ہیں۔ یعنی مجھے واقعاً بہت زیادہ فرسٹریشن ہوتی ہے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ شیعوں کے 11ویں امام نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے شیعہ ان کو امام مانتے ہیں۔ امام تقی جواد علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ بات کہی گئی، اور 11ویں امام کے بارے میں بھی بہت سے افراد یہ پوائنٹ ریز کرتے رہتے ہیں کہ 28 برس کا سن ہے، 23 برس کی زندگی ہے، 25 برس کی زندگی ہے، تو کیا ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ان کو امام مانتے ہیں؟ ان کو کیا معلوم کہ اس امام نے کیا کام کیا ہے، کیا کام کیا ہے؟ یہاں پر امام کے اس جملے کی طرف غور کیجئے۔ امام فرماتے ہیں خدا کی بارگاہ میں حاضری ایک سفر ہے۔ خدا کی بارگاہ میں حاضری ایک سفر ہے جس کے لیے رات میں راستہ طے کرنا ضروری ہے۔ نماز شب پڑھے بغیر معرفت پروردگار کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک دیکھیے برادران عزیز، صرف خواہشات سے اگر کام ہو سکتا ہوتا تو دنیا کے سارے ہی افراد سب سے بڑے عارف ہوتے۔ اگر آپ مثال کے طور پر کسی بھی سائنس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھئے کہ آپ آئنسٹائن بننا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا ہاں بننا چاہتا ہوں۔ تو صرف خواہش سے اگر کوئی آئنسٹائن بن سکتا ہوتا تو سارے کے سارے جتنے بھی اس وقت بی ایس سی کر رہے ہیں، ایم ایس سی کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وہ سب آئنسٹائن ہوتے۔ صرف خواہشات سے تو کوئی آئنسٹائن نہیں بنتا۔ تو اب اس کے لیے کیا بھائی، لائبریری میں بیٹھو، محنت کرو، کتابیں کھنگالو، تجربات کرو، ذہن کو بڑا کرو، وسیع کرو، تاکہ تم کچھ اس منزل کو حاصل کر سکو۔ اب کسی آپ مثال کے طور پر مدرسے کے اندر کسی طالب علم سے پوچھئے کہ آپ مثال کے طور پر خمینی بننا چاہتے ہیں، خوئی بننا چاہتے ہیں، تو کہا ہاں میں بننا تو چاہتا ہوں۔ میں صرف خواہش سے بن سکتا ہے کوئی؟ خواہش اچھی ہے مگر صرف خواہش سے یہ ہونے والا نہیں ہے کہ جب تک انسان اس کے لیے اپنی راتیں کالی نہ کرے تو عرفان ایسے ہی حاصل ہو جائے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضری ایک سفر ہے جس کا راستہ رات میں طے ہوتا ہے، کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور عاشق اور معشوق کی گفتگو ہو رہی ہو، انسان اپنے رب سے مناجات کر رہا ہو، کبھی سیرت امیر المومنین پر عمل کرتے ہوئے مولایا یا مولایا کی صدا بلند کر رہا ہو، کبھی وہ آئے قرآن کھولے اور رتل القرآن ترتیلا کا مصداق بن جائے، تو پھر اس کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے عطا میں بخل نہیں ہے، مگر انسان کو روٹ وہی لینا پڑے گا۔ اگر آپ یہاں سے لاہور جانا چاہتے ہیں تو لاہور کا روٹ لیجئے، اگر آپ یہاں سے لاڑکانہ جانا چاہتے ہیں تو لاڑکانہ کا روٹ لیجئے۔ جس جگہ آپ جانا چاہتے ہیں خواہش ہے مگر سفر کے لیے آپ کو روٹ کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ معرفت کا شوق اگر ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضری اگر چاہتے ہو تو اس کا روٹ یہی ہے کہ تمہیں رات میں نیند کی قربانی دینا پڑے گی۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ مت سو، وہی والی بات جس کی طرف پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ راتوں کو سو مگر بیدار ہونے کی کوشش کرو۔ پھر جب انسان مصلی پر آتا ہے تو بے شک پھر پروردگار کی طرف سے اسے بہت کچھ نصیب ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، بس یہ آخری جملہ آج کی حد تک، کہ امام فرماتے ہیں سب سے زیادہ کمر توڑ ہمسایہ وہ ہوتا ہے جو نیکی کو چھپا دیتا ہے اور برائی کا اعلان کرتا ہے۔ یہ تقریباً وہی جملہ ہے کہ جس کی طرف پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا، لہٰذا ایک جملہ اور سن لیجئے۔ امام فرماتے ہیں جو بہت بڑا ایک ایشو بدقسمتی سے ہماری محفلوں کا بھی بن گیا، جو کسی مجلس میں اپنے مقام سے کم پر راضی ہو جائے۔ ایک جھگڑا یہ بھی تو ہے نا، ہمیں وہاں کیوں بٹھایا، ہمیں تو وہاں نہیں بلندی پر بٹھانا چاہیے تھا۔ اس پر بھی اگر آپ دیکھیں تو کیسے کیسے جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ صرف اس کو ریلیجس گیدرنگ کے حد تک نہ رکھیں، شادی کی محفلوں میں تب ہمارا اسٹیٹس تو وہ تھا، وہاں پر ہم کو بٹھانا چاہیے تھا، ہم تو دولہا کے یہ لگتے ہیں یا ہم دلہن کے وہ لگتے ہیں،
اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ 6 مہینے تک بات چیت بھی نہیں ہوگی. یہ کون سا تزکیہ نفس ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جو کسی مجلس میں، محفل میں اپنے مقام سے کم پر راضی ہو جائے، اس پر اللہ اور ملائکہ کی طرف سے مسلسل رحمت کا نزول رہتا ہے جب تک مجلس برخاست نہ ہو جائے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ بڑے بڑے معاشرتی مسائل، ان کا حل ہے ائمہ کے ان چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر، ان فرامین کے اندر.